صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ایک بہت بڑا غم آیا، ہر آدمی غم میں ڈوبا ہوا، سلام کر رہا ہے، عثمان کو پتہ نہیں چل رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک بہت ہی بنیادی بات بتا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ بات یہ تھی جو قرآن مجید میں ہم سے کہا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، معاملات کو مشورے سے حل کریں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کا ہو، نجی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، معاشرے کا معاملہ ہو، مشورہ کیجیے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد کی کیفیت سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ایک بہت بڑا غم آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تھے، اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ حسین دن مدینے والوں نے دیکھا نہیں تھا، اور جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا، اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ تاریک دن مدینے والوں نے نہیں دیکھا۔ ہر آدمی غم میں ڈوبا ہوا تھا، ہر آدمی ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خودی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گزر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، عثمان کو پتہ نہیں چل رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں آ گئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے۔ تلوار اٹھا کر کہتے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اب ابوبکر آتے ہیں، آپ سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ حلیم، آپ نے اعلان فرمایا، من کان یعبد محمدن، سن لو، جس نے محمد کی عبادت کرنی تھی وہ سن لو، محمد کا تو انتقال ہوا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ صحابہ کو جھنجھوڑا، صحابہ اٹھ گئے۔ اب مشورہ شروع ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے، آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ کچھ نے کہا جنت البقیع میں، کچھ نے کیا کہا، کچھ نے کیا کہا۔ آپ علیہ السلام جانے سے پہلے بتا کر جا سکتے تھے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، نہیں، اپنی امت کو مشورے پر، اجتماعیت پر، ایک دوسرے سے جڑنے پر لائے تھے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے۔ مشورہ چل پڑا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہو، نبی کو وہیں پہ دفن کرنا چاہیے، نہ ہم مکے لے کر جائیں گے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اصلی وطن ہے، نہ ہم انہیں بیت المقدس لے کر جائیں گے جو نبیوں کی دفن کرنے کی جگہ ہے، انہیں ہم مدینہ منورہ میں اسی حجرے میں دفن کریں گے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کی تدفین آپ کے حجرے میں کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک سوال اٹھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل کون دیکھا؟ اب ہر صحابی کی چاہت، ہر صحابی کی یہ خوشی کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھوں غسل ان کو ملے، مجھے یہ سعادت ملے۔ لیکن صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مشورہ ہوتا ہے، یہ مشورہ ہوتا ہے کہ تدفین کا عمل جو ہے وہ حضور کے قریبی رشتہ دار سر انجام دیں گے۔ ابوبکر سسر بھی ہیں، عمر بھی سسر ہیں، عثمان داماد ہے رضی اللہ عنہم، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہے، حضرت علی آپ کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، ان کو، ان کے بھائی عقیل کو اور ان کے بھائیوں کو یہ سعادت دی گئی کہ آپ کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دیں گے۔ ان کے غلام، اللہ کے نبی کے غلام بھی ساتھ تھے۔ اب جب غسل دینے کے لیے انہوں نے کپڑے اتارنے چاہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، کیونکہ غسل کے لیے کپڑے اتارے جائیں گے، تو آواز آئی
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دفن جو کیا جائے گا وہ قبر شق ہوگی کہ لحد ہوگی؟ قبر جس کو سیدھے، جیسے ہمارے ہاں قبر بنتی ہے سیدھی سیدھی قبر، یہ والی قبر ہوگی، یا جو سائٹ سے کنارے سے قبر کو کھودا جاتا ہے اسے لحد کہتے ہیں، وہ لحد والی قبر ہوگی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں دو لوگ تھے، ایک وہ تھے جو شق یعنی سیدھی قبر کھودتے تھے، ایک وہ تھے جو لحد والی قبر کھودتے تھے۔ صحابہ نے مشورہ کیا دونوں کو اطلاع کر دی جائے، دونوں آئیں، جو پہلے پہنچا وہ اپنے انداز سے قبر بنا دے گا۔ دونوں حضرات کو خبر ہوئی، وہ صحابی پہلے آئے جو لحد بناتے ہیں، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لحد والی قبر تیار کی۔ چوتھا مسئلہ کیا پیش آیا؟ چوتھا مسئلہ پیش یہ آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین تو اسی حجرے میں ہونی ہے، آپ کی نعش مبارک کو وہاں سے نکالنا نہیں ہے، تو پھر جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ چھوٹا سا حجرہ ہے، بمشکل 10 آدمی آتے ہیں، پوری امت کھڑی ہے، اس وقت مدینے میں ہزاروں صحابہ ہیں، جنازے کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ 10 آدمی اندر جائیں گے اور وہ 10 آدمی اپنی اپنی جنازہ پڑھیں گے، اپنی نماز جنازہ پڑھ کے باہر آئیں گے اور پھر 10 آدمی جائیں گے۔ یہ اس امت کی پہلی مشورے کی بنیاد تھی، جس بنیاد پر یہ بتایا گیا کہ جب اتنے عظیم الشان کام، اتنے عظیم الشان نبی کے ساتھ یہ معاملہ امت کے مشورے سے طے کیا جا سکتا ہے، امت کے مشورے سے ان معاملات کو سدھارا جا سکتا ہے، تو اس سے آگے کے معاملے بھی مشوروں سے ہوں گے۔ ابھی صحابہ انہی مشوروں میں تھے کہ اچانک خبر آئی کہ انصار کا ایک قبیلہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہے اور وہاں پر وہ خلافت کے معاملے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ حضرات وہاں سے اٹھے صحابہ کرام کے لیے مشورہ کر کے کہ آپ یہ کام کر لے، ہم ذرا ان کو یہیں پر لے آتے ہیں، خلافت کا مشورہ بھی یہیں پہ کریں گے۔ یہ حضرات وہاں نکلے، ثقیفہ بنو ساعدہ پہنچے، وہاں پتہ چلا کہ انصار اپنے میں سے ایک شخص سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ معاملہ تو مشورے کا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ کر گئے کہ خلافت تو قریش میں رہے گی۔ تو انصار میں سے کسی نے آواز لگائی کہ منا خلیفہ ومنکم خلیفہ، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر آپ میں سے ہوگا۔ ابوبکر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امیر ہوں گے، تم ہمارے وزیر ہوں گے۔ اللہ کے نبی طے کر کے گئے ہیں کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش وہ اسلام کے لانے سے پہلے بھی اہل مکہ ہونے کی وجہ سے، کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اہل عرب میں عزت والے سمجھے جاتے تھے، لہٰذا اب ان کی عزت ایسی برقرار رہے گی کہ خلافت انہی میں سے رہے گی۔ اور پھر حضرت عمر ابوبکر نے فرمایا یہ حضرت عمر ہیں، یہ ابو عبیدہ ہیں، ان دونوں میں سے جن کو تم چاہو خلیفہ بنا دو، یہ خلافت کے مستحق لوگ ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ نہیں، اے ابوبکر، اللہ کے نبی نے ہماری نماز کے لیے آپ کو امام بنایا، اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے آپ کو ہمارا امام بنایا، تو ہماری دنیا کے امام بھی آپ ہیں۔ آگے بڑھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہاں موجود سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ سب اٹھ کر مسجد نبوی آئے۔ مسجد نبوی آ کر منبر پر یہ اعلان ہوا کہ اے ایمان والو سن لو، صحابہ کے مشورے سے ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں، لہٰذا آپ سب کے سب آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کرے۔ تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔
یہ مشورے کی برکت تھی کہ نبی کی تدفین سے لے کر نبی کے کفن سے لے کر خلافت تک کا معاملہ اس امت نے مشورے سے حل کیا، اور قیامت تک کے لیے بات بتائی گئی کہ جب بھی اس امت پر کوئی مسئلہ پیش آئے گا یہ امت مشورے کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرے گی۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اس اجتماعی فکر سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اہمیت دینی چاہیے۔ رائے جب بہت سارے لوگوں کی آتی ہے اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے دلوں کو جوڑتے ہیں، اس سے امتیں بنتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو احترام دینا چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کی رائے کو، چاہے وہ رائے ووٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ رائے مشورے کی صورت میں ہو، جب ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام ختم کر دیتے ہیں تو امت ٹوٹنی شروع ہوتی ہے، قومیں ٹوٹنی شروع ہوتی ہے، قومیں بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انارکی پھیلتی ہے، اختلافات پھیلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو احترام دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔